تقدیر کے سلسلے میں شکوک، عقائد و ایمانیات، اسلامی عقائد۔ آپ تمام مفتیان صاحبان کو دنیا اور آخرت میں عافیت عطا فرمائے۔ حضرت، میرا مسئلہ ہے کہ مجھے وسوسوں نے بہت پریشان کیا ہوا ہے۔ کبھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں، کبھی نیکی اور برائی کے بارے میں، کبھی کچھ۔ سب سے زیادہ بڑا مسئلہ تقدیر کے بارے میں بڑی الجھن ہوتی ہے۔ یہ میری جان ہی نہیں چھوڑتی۔ مجھے لگتا ہے میرا ایمان کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ میں سوچتا ہوں جب ہر ایک چیز اللہ ہی کے حکم سے ہوتی ہے تو اس میں بندے کا کیا قصور ہے؟ قصور اللہ نے پیدا ہونے سے پہلے ہر ایک چیز بندے کے بارے میں لکھ دی ہے کہ بندہ کون سے گناہ کرے گا، رزق کتنا ہوگا، وغیرہ وغیرہ وہ آتا ہے۔ اس سے کوئی برا کام سرزد ہو جاتا ہے، لیکن یہ بھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہی کی مرضی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو گناہ بہت نفرت ہے۔ اگر بندہ گناہ کے قریب جانے لگتا تو اللہ تعالیٰ بچا بھی تو سکتے تھے۔ وہ گناہ کرتا ہی کیوں؟ دوسرا مسئلہ شیطان کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بخوبی علم ہے میرے بندے کو بہکاتا ہے، پھر کندھوں پر فرشتے بھی بیٹھے رہتے ہیں، وہی شیطان بھی رہتا ہے۔ تو کیا یہ لوگ اس کو بھگا نہیں سکتے یا دونوں ایک دوسرے کو نہیں دیکھتے؟ یہ سب سمجھا دیجئے مجھے، میں بہت پریشان ہوں ان وسوسوں سے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بہت خطرناک وسوسے آتے ہیں مجھے کچھ ایسی چیزیں سمجھائیے جس سے ایمان پختہ اور ہو، اللہ پر بھروسہ ہو، میں کبھی اللہ سے مایوس نہ ہوں۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے۔ جواب نمبر: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتویٰ نمبر: آپ تقدیر کے مسئلہ میں ہرگز غور و فکر نہ کریں، یہ ایک نازک مسئلہ ہے۔ حدیث میں اس مسئلے میں الجھنے کی ممانعت آئی ہے۔ ہمیں جو حکم ملا ہے بس اس کو پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اجمالا بس تقدیر پر ایمان رکھنا چاہیے۔ باقی اس کی باریکیوں کو سمجھنا عقل انسانی سے ماوراء ہے۔ عموماً شکوک و شبہات اسی وقت پیدا ہوتے ہیں جب انسان اپنے دائرے سے باہر قدم رکھتا ہے۔ تخلیق کائنات کی کیا حکمتیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کا نظام کیسا بنایا ہے اور یہاں ہر چیز، ہر واقعے کے پیچھے کیا کیا مقاصد کار فرما ہے؟ اگر یہ سب باتیں انسان کی عقل اور علم میں آ جائیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ انسان نہ رہا، عالم الغیب بن گیا۔ حالانکہ اس انسان کی عقل محدود ہے، وہ خود اپنے وجود کے ہر حصے کی حکمت تخلیق معلوم کرنے پر بھی قادر نہیں، یہاں تک کہ وہ دماغ جس سے انسان سوچتا ہے اس کا بھی بڑا حصہ ابھی تک انسان کے سمجھ میں نہیں آیا کہ اس کا عمل کیا ہے۔ اس لیے آپ اس طرح کے امور کے پیچھے نہ پڑیں، اس کھوج میں پڑنا ہی خلاف عقل ہے۔ اگر یہ اجمالی حقیقت ذہن نشین ہو جائے تو انشاءاللہ اس قسم کے وساوس و شبہات پریشان نہیں کریں گے۔ اگر کبھی غیر اختیاری طور پر آئیں تو اپنے آپ کو کسی کام میں لگائیں اور ان کی طرف توجہ نہ کریں۔ آگے حوالہ: بہتر یہ ہوگا کہ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات کسی عالم دین سے سنتے رہا کریں۔ واللہ تعالی عالم۔ دارالفتاء دارالعلوم دیوبند۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ آپ تمام دیکھنے والوں کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔